جب سے ساجد نے دل سے مانگی دعا ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی لب پہ جب آ گیا مصطفیٰ مصطفیٰ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز میں نماز والا درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جس دور پہ نازادی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازادی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور
جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، دین کی نسبت پر اللہ نے اپنی دہلیز پر جمع فرمایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ اس مجلس کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ محرم الحرام کا، نواسہ رسول، جگر گوشے بطول، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر، تمام صحابہ کرام کی محبتوں کا پیکر، کل عالم کے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی۔ اسی مہینے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ اسی مہینے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ لیکن حسین کی داستان ایسی دردناک داستان ہے کہ 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم آئے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کے یہاں شہداء کی کمی نہیں ہے، شہداء بدر بھی ہے، شہداء احد بھی ہے، شہداء تبوک بھی ہے، شہداء حنین بھی ہے، شہداء مکہ بھی ہے، شہداء مدینہ بھی ہے، شہداء کربلا بھی ہے۔ میں حرم کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے سمیہ کی تڑپتی ہوئی لاش نظر آتی ہے۔ میں بدر کو پڑھتا ہوں، 14 صحابہ کے تڑپتے ہوئے بدن نظر آتے ہیں۔ میں احد کی وادی کو دیکھتا ہوں، 72 صحابہ کے تن، 72 صحابہ کے بدن خون میں لال نظر آتے ہیں۔ میں قرآن کھولتا ہوں، شہید مدینہ عثمان بن عفان کا خون نظر آتا ہے۔ میں مصلی رسول کو دیکھتا ہوں، مراد مصطفیٰ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاندرجہ والوں، میں جب کربلا کی داستان پڑھتا ہوں، 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھے نظر آتے، حسین کا خون نظر آتا ہے۔ اور شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت نعمت ہے۔ جب بھی دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، میرے نبی کی شان کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے لیے مجھے اپنی آپ کو اپنی جان دینے کی نوبت آئی، انشاءاللہ بولو زور سے، ہم اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ شہادت مصیبت نہیں، شہادت نعمت ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس سے پہلے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا، سیف کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ دی۔ یوسف کا جلوہ، یوسف کا حسن، زیارت، پتہ ہی نہ چلا، سیف کی جگہ انگلیاں کٹ گئی۔ شہید بوقت شہادت جب گلا کٹتا ہے، عرش والے کو دیکھتا ہے، کٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کون حسین؟ پہلے انشاءاللہ کہو، ہم سیرت حسین اپنائیں گے، بولے انشاءاللہ۔ پیار ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ، کن کو پیار بتاؤ، ہم سب حسینی ہیں ماشاءاللہ، تو بولے انشاءاللہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، بولے انشاءاللہ۔ کون حسین؟ جن کے ہونٹوں پہ ہمارے نبی نے ہزاروں دفعہ بوسے دیے۔ کون حسین؟ جس کو نانا چومتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا چومنا سمجھ آتا ہے، سونگنا سمجھ نہیں آتا؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے نوازوں کی زلفوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون حسین؟ سر سے لے کر ناف تک حسن حضور جیسے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک حسین حضور جیسے۔ حضور کی وفات کے بعد صحابہ فرماتے اگر نوازوں کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رسول اللہ روزے سے باہر آ گئے۔ کون حسین؟ دوڑتا ہے حسین، پکڑتے ہیں ابو بکر، بٹھاتے ہیں ران پہ، ابو بکر دیکھ کر مسکرا کر فرماتے ہیں بیٹا مرتضیٰ کا ہے، شکل مصطفیٰ کی ہے۔
اور ایک مقام بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر پہ سواری فرمائی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر چکر کاٹ رہے، ہاتھ بھی زمین پہ رکھے ہوئے، گھٹنے بھی زمین پہ رکھے ہوئے، کمر پہ حسین بھی سوار ہے، حسن بھی سوار ہے. تاندر جوانو اندازہ لگاؤ، جن کی سواری امام الانبیاء بنے، جن کی سواری حبیب اللہ بنے، جن کی سواری سید الکونین بنے، جن کی سواری تاجدار مدینہ بنے، جن کی سواری قاب قوسین کے مقام کا مالک بنے، والضحیٰ جن کے چہرے کا خطاب ہو، واللیل جن کی زلفوں کا خطاب ہو، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے ذریعے جن کو بشارت دی گئی ہو. السلام علیکہ ایھا النبی کا جنہیں اعزاز ملا ہو، اللہ نے جن کو اپنا دیدار کرایا، اپنا کلام سنایا، جس محبوب کی اتنی بلند پرواز ہو، اس کی کمر پہ دو شہزادے سوار ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب یہ منظر دیکھا فرمانے لگے نعم المرکوب مرکوبکما، اور میرے بھتیجو تمہاری سواری کتنی عالی شان سواری ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکبان، کیا فرمایا؟ سواری نہ دیکھ سوار بھی تو دیکھ، وہ بھی کتنے عالی شان ہے. حسن نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، حسین نام کسی کا نہیں رکھا گیا. سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے، 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے. نام رکھا تھا فاطمہ نے حرب، جنگجو لڑاکو. ہمارے نبی کو جب بتلایا گیا نہیں اس کا نام ہے حسن، 10-8 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے. پوچھا بیٹی کیا نام رکھا؟ کہا حرب، لڑاکو، جنگجو. آپ نے فرمایا اس کا نام حسین ہے. یہ وہ نام ہے جو میرے اللہ نے دنیا والوں سے چھپا کے رکھے تھے. یہ میری بیٹی کے دونوں بیٹوں کے نام رکھے جائیں گے. بڑے کا نام حسن ہے، چھوٹے کا نام حسین ہے. اور ایک بات، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ایک دفعہ ان سے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس جاؤ اور میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤ. مغرب کا ٹائم تھا. حذیفہ بن الیمان حضور کے پاس آئے، آپ کے پیچھے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، پھر آپ نوافل میں وظائف میں لگ گئے حتیٰ کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا. حذیفہ بن الیمان سوچنے لگے ماں سے وعدہ کیا ہے دعا بھی کرانی ہے اپنے لیے ماں کے لیے، ابھی ٹائم ملا نہیں. عشاء پڑھائی، عشاء حضور کے پیچھے پڑھی، عشاء کے بعد آپ پھر وظائف میں لگ گئے. حذیفہ بن الیمان انتظار میں بیٹھے. پھر جب آپ فارغ ہو کر حجرہ عائشہ کی طرف جانے لگے تو دبے پاؤں حذیفہ پیچھے پیچھے چل دیے. قدموں کی آہٹ سنی، حضور نے پیچھے کی طرف دیکھا، کہاں کون ہے؟ حذیفہ ہے. ما حاجتک، کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. حذیفہ سوچنے لگے جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو حضور نے پہلے ہی سے دعا دے دی. بعد میں حضور نے حذیفہ کو پاس بلایا، کہا حذیفہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بشارت سنائی ہے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اتنی عظمتوں والا حسین، گلشن نبوت کی بہار حسین ہے، دین کا مطلع انوار حسین ہے، دوش مصطفیٰ کا شہسوار حسین ہے، ہمت و عظمت کی تلوار حسین ہے، علی کے دل کا قرار حسین ہے، اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن حسین ہے، دوش مصطفیٰ کا شہسوار حسین ہے، جس میں مصطفیٰ کی یادگار حسین ہے، عثمان بن عفان کا پہرےدار حسین ہے. کون حسین؟ جس کو نانا چومتا بھی ہے سنگتا بھی ہے. بولو سبحان اللہ. جب حسین پیدا ہوئے فاطمہ نے کہا ابو کو بلاؤ. حضور تشریف لائے. فاطمہ نے کہا ابا میری تمنا ہے. کہا کیا تمنا ہے؟ کہا کان حسین کا ہو، نام اللہ کا ہو، آواز رسول اللہ کی. آپ اس کے کانوں میں اذان سنائے. ہمارے نبی نے گٹی پلائی، تہنیک بھی کی اور اذان بھی سنائی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان کسی عام آدمی نے نہیں دی، تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے دی ہے جو اپنی انگلی پیالے میں ڈالے اللہ چشمہ جاری کر دیتا ہے. بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے اللہ نے جن
کنا، جن کے دانتوں کو یاسین کنا، جن کے سینے کو علم نشرح کنا، جن کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کنا۔ بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان حسن نام نے سنائی ہے، اللہ نے جن کا سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، تیرے نانے کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔ بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان حسن نام نے سنائی ہے، جہاں بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ تیرا نانا جس قبرستان میں کھڑا ہو کے دعا مانگے اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیتا ہے۔ میں بولوں آپ بولے منہ سے دھوپ نکلتا ہے۔ بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان حسن نام نے سنائی ہے، جو بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے۔ بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان حسن نام نے سنائی ہے، جس کی مٹھی میں کنگر بھی کلمہ پڑھتے۔ بیٹا حسین اس اذان کی لاج رکھنا۔ زبان حال سے حسین فرمانے لگی اماں جان میں لاج رکھ کے دکھاؤں گا۔ کہاں تو کیسے لاج رکھے گا؟ کہاں لوگ قرآن پڑھیں گے مسجدوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے خانقاہوں میں بیٹھ کر۔ اماں جان میں اس اذان کی لاج رکھ کے دکھاؤں گا۔ کہاں تو کیسے لاج رکھے گا؟ کہاں نانا کے دین پر ایک وقت ایسا مشکل ترین آئے گا، میں نیزے کی نوک پر اللہ کا قرآن پڑھ کے سناؤں گا۔ خود امام حسین فرماتے میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی۔ جمعہ کو مسجد میں آتے ہوں ہمیں حسینی ہوں، 2 رکعت پڑھنے والا حسینی بن گیا۔ ناچ گانوں سے روح کو ٹھنڈنی پڑے گی، نمازی بنو سمجھ لو حسینی بن گئے۔ تماشا کرنے والے تماشا دیکھنے والے دونوں ایک ہی صف میں ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو دیکھنا بند کر دو، اس دن مسجد میں آ کے بیٹھو، ایک دن کا اعتکافی کر لو۔ کسی کے حوصلے کو محمیز نہ لو جو غلط کام کرتا ہو۔ سالوں سے رسمیں چل رہی ہے جس کا دور دور تک شہادت حسین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ گھر میں سلنڈر کا پیسہ نہیں ہوتا، گھر میں لائٹ بل کا پیسہ نہیں ہوتا، 5 لاکھ روپے اس خرافات میں برباد کر دیتے جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھا ہو ہر بندہ وعدہ کرو انشاءاللہ دیکھیں گے بھی نہیں، بولے انشاءاللہ۔ ہم کھڑے رہتے ہیں سڑکوں پہ، تبھی تو یہ رسمیں چلتی ہے سالوں سے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والے بہت سارے کھڑے ہوں گے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا پیار ہے تو قرآن پڑھو، حسین سے پیار ہے تو نماز پڑھو۔ اور ہمارے نبی نے خود فرمایا پیار، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور سے کچھ کام تھا، میں آپ کے پاس تشریف لے کر رات کا وقت تھا، آپ نے چادر اڑی تھی، میں نے اپنا مقصد بیان کیا، جب میری بات پوری ہوئی میں درمیانے گفتگو دیکھ رہا تھا چادر کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ جب میری گفتگو مکمل ہوئی، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، تو اسامہ بن زید فرماتے میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی تو ایک پہلو پر حسن سوار تھے، دوسرے پہلو پر حسین سوار تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اسامہ اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبب من احبہما، تو بھی ان سے پیار کرنا جو میرے نوازوں سے پیار کرے۔ پیار کسے کہتے ہیں؟ اداؤں سے پیار ہو۔ ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بات نہیں مانتی، وہ پیار کیسا ہے؟ ہمارا بیٹا کہتا ہے ابو مجھے آپ سے بہت پیار ہے، ابو کہتا ہے بیٹا یہ پانی پی رہا تھا، مجھے پانی کیوں پی رہا ہوں، آپ خود پی لے، وہ کیسا پیار ہوا؟ بات مانی نہ جائے اس کو پیار نہیں کہتے۔ حسین سے پیار ہے تو حسین کی بات ماننی ہے، جو کام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے، تب جا کر تم پیار کی معراج کو پہنچو گے، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، دعوی نہیں چاہیے، دلیل بتاؤ۔ 5 وقت کی نماز پڑھو پابندی کے ساتھ، پھر کہو فخر سے آستین چڑھا کر کہ میں حسینی ہوں۔ ہمارے گھر کا کوئی آدمی ہماری بات نہیں مانتا، پھر کہتا ہے آپ سے بہت پیار ہے، ہم نہیں مانتے، اس کے پیار کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ سے پیار ہے تو اللہ کی بات مانو، نبی سے پیار ہے تو نبی کی بات مانو۔ نبی سے پیار ہے
نبی کی بات سے پیار نہیں ہے. اللہ کو مانتے, اللہ کی نہیں مانتے. رسول اللہ کو مانتے, رسول اللہ کی نہیں مانتے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو مانتے ہیں, ان کی سیرت کو نہیں مانتے, ان کی اداؤں کو نہیں مانتے. کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری؟ راجستھان کی کوٹھڑی میں اکیلے آ کر بیٹھے, اللہ کا نام بلند کیا, لوگوں کے دلوں میں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بٹھائی. جب ان کا انتقال ہوا, اجمیر کی گلی سے ان کا جنازہ نکلا, 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ چکا تھا. ہم سے خود اپنا ایمان نہیں سنبھالا جاتا. ولیوں کو مانتے, ولیوں کی نہیں مانتے. حدیث کو مانتے, حدیث کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے, قرآن کی نہیں مانتے. جتنی باتوں سے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ساری سماج میں موجود ہے. جتنے کام غیروں نے کیے وہ سارے ہمارے گھروں میں موجود ہے. برتھڈے منانا کون سا اسلام کا طریقہ ہے؟ پیسے بہت ہے, کیک کیوں نہ کاٹے. سالگرہ منانا کون سا اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے زندگی کا, اس دیواجی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا. جو لڑے لڑائے جھگڑے الجھن ہوئی تھی اس کا کفارہ ادا کرنا چاہے, معافی مانگنی چاہے, یا اللہ اگلا سال آ جائے, اگلا سال میں ہم اس دیواجی لائف میں داخل ہو رہے, ہماری زندگی میں سکون نازل فرما, رحمتوں کی بارش برسا. سالگرہ مناتے ہیں, ہوٹلوں میں روم بک کیا جاتا ہے, برتھڈے منائے جاتے ہیں. کلو واشربو, کھاؤ پیو مزے سے, انکار ولا تسرفو, اسراف فضول خرچ نہ کرو. شادیوں میں نہیں دیکھتے کتنا اسراف ہوتا ہے, ہفتے تک کہاں شادی ہوتی ہے. ان اعظم النکاح برکتن ایسر مونتن, مشکات میں سب سے بابرکت شادی ہوئے جس میں خرچہ کم ہو. مسجد کی للہ بیٹی میں 100 کا نوٹ نہیں ڈال سکتے, اور اسٹیج بناتے, منڈپ میں ہم شامیانہ بناتے بیٹی کی شادی میں 10-10 12-12 لاکھ کا, صرف اتنا سننے کے لیے فلاں حاجی صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں منڈپ خوبصورت بنایا. ایک جھوٹی تعریف کے لیے شریعت کے خلاف ہم چلتے ہیں. اتنے ہی پیسے اللہ نے دیے, بہت سارے فیلڈ بتائے اللہ نے, بہت سارے پروگرام کر سکتے ہو جس سے تم ثواب کما سکتے ہو. مستورات سن رہی, مستورات سے نہیں کہوں گا, خرافات میں اپنا پیسہ برباد نہ کرے. ایک وقت آتا ہے شوہر مجبور ہو جاتا ہے, نہیں ہمیں تو سننی پڑتی, وہ چہرہ بگاڑ دیتی, نمک زیادہ ڈال دیتی بریانی میں, الجھن ہے, بیچارہ پریشان ہے, کیا کرے. خواتین سنتے تو ان سے کہتا ہوں, تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو, تم سمیہ کی بیٹیاں ہو, تم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی بیٹیاں ہو, ارے تم ام حبیبہ کی بیٹیاں ہو, تم ام سلمہ کی بیٹیاں ہو, تم جویریہ کی بیٹیاں ہو, تم میمونہ کی بیٹیاں ہو, ارے تم ام کلثوم کی بیٹیاں ہو, تم رقیہ کی بیٹیاں ہو, تم فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ہو. یہ ساری بناتے رسول ازواج مطہرات کی ہسٹری اٹھاؤ, بتاؤ کسی ایک بیوی نے, ایک بیٹی نے برتھڈے منایا ہو, سالگرہ منائی ہو. تم بڑی ہو یا عائشہ بڑی تھی, تم بڑی ہو یا سمیہ بڑی تھی, تم بڑی ہو یا ام کلثوم بڑی تھی. بیٹی ماں کی بات نہ مانے, ماں اداس ہو جاتی ہے, چہرہ بگاڑ دیتی ہے. تم جس کی بیٹیاں ہو دور دور تک ان تمہارے کاموں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. حسین کی ماں کا نام تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب ماں ایسی ہے تو بیٹے تو ایسے ہی پیدا ہونے, ماں میں کون سی کمی تھی. یہ جتنے کتب خانے لائبریریاں پڑی ہوئی ہیں, جتنے بڑے بڑے مصنف لیکھک گزرے ہوئے, ان کی کامیابی کے پیچھے 80% رول ان کی ماں کا ہے. 22,000 لشکر جرار کے سامنے اگر میدان کربلا میں حسین ابن علی ڈٹا ہوا ہے تو بے شک یہ فاطمہ بنت محمد کی دودھ کی طاقت تھی. میں ماں سے کہتا ہوں تمہارے بچے کہاں جا رہے ہیں, میں ماں سے کہتا ہوں تمہاری بچیاں کہاں جا رہی ہیں, 11 کے پاس بھاگ رہی ہے. تمہارے بچے 2 بجے گھر پہ آتے ہیں رات کو, نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے, فون کر کے بتاتی ہے ماں چابی نیچے رکھی ہوئی ہے, کھول کے اندر آ کے سو جانا, دودھ رکھا ہوا ہے گرم کر کے کیسر والا. کب اٹھتا ہے بیٹا 12 بجے, دوسرے دن ناشتہ کرے گا, پھر کھانا کھائے گا دوپہر کا 4 بجے, پھر شام کا ناشتہ کرے گا, پھر رات کو کھانا کھائے گا 12:30 1 بجے. کوئی سسٹم ہی نہیں ہے مسلمانوں جینے کا. نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے. اور سناؤ فاطمہ کی کہانی, کیسی زندگی گزاری تھی. امام الانبیاء محمود کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر کے گھر تشریف لائے, آواز لگائی, او میری لخت جگر, او میری نور نظر,
है, पूरा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं, मुसल्ले पे खड़ी हुई, फिर उठी फिर गिरी, फिर उठी फिर गिरी। हम क्यों बार बार उठती है, बार बार गिर पड़ती है? कहाँ तुम्हारी बेटी का 5 दिन का फाका है? भूख की वजह से निडाल खड़े थे अबू बकर सिद्दीक। उमर आए, क्यों यहाँ खड़े हो मस्जिद नबी के दरवाजे पर? हम भूख ने बेचैन कर दिया है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ लाए, क्यों यहाँ खड़े हो? कहा 3-4 दिन के फाका ने मजबूर कर दिया, घर से निकल के यहाँ खड़े। कहा आज भी तुम्हारे नबी का 5 दिन का फाका है। तीनों अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला वो इब्न अंसारी की दहलीज पर पहुंचा। मिशकात में है, वो घर पे नहीं थे, वो पानी भरने के लिए गए हुए थे। इनकी बीवी ने देखा जिनके घर में हुजूर मेहमान आए, उनकी खुशियों का आलम क्या हो सकता है। अंदर ले गए, इतने में वो इब्न अंसारी भी तशरीफ लाए। अबू इब्न अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हुजूर के चेहरे को देखा, भूख के आसार बिल्कुल नुमाया थे। बकरी का बच्चा ज़बह करवाया, कहा या रसूलल्लाह बाद में जाता हूँ, खोशा तोड़ के लाता हूँ। वो खोशा तोड़ के सामने रखा जिसमें कच्ची पक्की कुछ खजूरें थी। कहा अभी गोश्त पकने में थोड़ी देर लगेगी, वहां तक आप ये दाने तनावुल फरमाएं। आपने 2-4 दाने तनावुल फरमाने, फिर गोश्त तैयार होके आ गया, दस्तरखान पे रखा गया। आपने रोटी उठाई, रोटी पे एक गोश्त की बोटी रखी, फिर खादिम से कहा जाओ मेरा 4 दिन का फाका है, मेरी बेटी फातिमा को दिया हो, पता नहीं उसका कितना दिनों का फाका होगा। अब्बों के साथ जिंदगी गुजारी, तब जाकर ये दिन मेरे तुम्हारी दहलीज तक दामन तक पहुंचा हुआ है। ये मैं नबी की बेटी की कहानी सुना रहा हूँ, जिस नबी के सदक़े में मुझे और आपको ईमान मिला। हमें मस्ती सूझती है, हमने दीन को मजाक बना के रखा है। ब्याज खाते हैं, सूद खाते हैं, हरामखोरी करते हैं, 2-2 बजे तक नौजवान नचनियों के नाच देखते, इंस्टाग्राम फेसबुक पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते, लोगों की माँ और बहनों को गंदी नजरों से देखते, कॉलेज और स्कूल के गेट पर खड़े होकर अपनी नजरों का ज़िना करते। हमारे घर की लड़कियों का आधा दिन स्नैपचैट में जाता है, आधा दिन इंस्टाग्राम में जाता है, आधा दिन वीडियो अपलोड करने में जाता है। 4-4, 5-5 साल के हमारे घर के बच्चे, जब तक इनको मोबाइल ना दिखाया जाए वहां तक ये खाना नहीं खाते। घरों की फिजा बनी हुई है। मासूम बच्चा जो डायपर पहना हुआ है, जिसको ढंग का पाखाना करते नहीं आता, उसको जब तक शॉर्ट वीडियो ना दिखाई जाए वहां तक वो बच्चा खाना नहीं खाता। माँ ने बाप ने आदत ही ऐसी डाली है। बाप खुद सीरियल देखते देखते खाना खाता है, माँ खुद ड्रामा देखती देखती खाना खाती है, तो यह असर आप बच्चों में तो आना ही है। 15 मिनट खाने में टेलीविजन बंद नहीं होता, 15 मिनट खाने में मोबाइल साथ में नहीं रख सकते। हया कैसी थी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला के अंदर हर महीने चांद देखने के लिए छत पे जाती। ईद का चांद आया, छत पे नहीं गई। हमारे नबी ने पूछा तो चांद छत देखने के लिए छत पे नहीं गई? अब बड़ा चांद है, कई अजनबी छतों पे चढ़े होंगे, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरी और अजनबी की नजर चांद पे इकट्ठी हो जाए। चेहरे पे नहीं, चांद पे। हमारी शादियां देखो, शैतान शर्मा है, सारी शादी वेस्टर्न बनी हुई है, तो पहले से बुकिंग होता है, गेट नंबर 3 पे मिलेंगे। मिशकात में मर्द की खुशबू ऐसी हो जिसमें बू हो, रंग ना हो, सुनो, और औरत की खुशबू ऐसी हो जिसमें रंग हो, बू ना हो। यहाँ मामला उल्टा है। औरत का वजीफा नहीं परफ्यूम लगाना, औरत का वजीफा नहीं खुशबू लगाना, औरत के लिए हराम है, क्योंकि इससे मर्द माइल होते उसकी तरफ खींचते हैं। मर्द की आंखों का जीना का ये जरिया बन गई, हराम है। हमारे घर की मस्तूरात परफ्यूम लगाती है, किसने इजाजत दी? तुम लाके देते हो, मत लाके दो, जरिया मत बनो, जहन्नम का ईंधन अपने आप को मत बनाओ। हया कैसी थी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने शौहर शेरे खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाने लगी, अगर मेरा इंतकाल दीन में हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। शेरे खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा क्यों? फातिमा फरमाने लगी, सारी जिंदगी अजनबी की मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद अजनबी की मेरे जनाजे पर भी नजर पड़ जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस
मुफस्सिर देहलवी ने तफसीर अज़ीज़ी में लिखा है कल क़यामत का दिन होगा, पुलसिरात बिछी हुई होंगी, 500 साल की चढ़ाई, 500 साल की बराबरी, 500 साल की उतराई, 1500 साल का सफर, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, सहाबा गुजरेंगे, औलिया कुतुब अबदाल गुजरेंगे, जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुजरने की बारी आएगी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया गुद्दू अबसारकुम, आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ओ दाता गंज बख्श अजमेरी, ओ मुजद्दिद अल-फिसानी, ओ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सारे के सारे अपनी नजरें नीची कर लो, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी पुलसिरा से गुजरने वाली है। हमारी बेटी बड़ी है, नबी की बेटी बड़ी, बोलो हमारी बेटी बड़ी, नबी की बेटी बड़ी, जिसका वहां कोई लिहाज नहीं। अल्लाह मेरे और आपके लिए पुलसिरा से गुजरना आसान बना है। सारे नजरें नीची कर लो, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी पुलसिरा से गुजर रही, हया ऐसी थी। नौजवानों से कहूंगा यहाँ सुरमा लगाओ हया का, यहाँ से प्रोग्राम चलता है ज़िना का, ये पहली सीढ़ी है, ये हवाला हो जाए ना सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। अल्लामा याफ़ई ने रौज़ुर रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा है। नौजवान था, कपड़े की दुकान पे काम करता था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन सिर्फ चेहरे का खूबसूरत नहीं था, दिल का भी बड़ा खूबसूरत था। एक औरत आई, उसने उस नौजवान की तरफ देखा तो उसको उससे इश्क हो गया, नजर से नजर टकराई, मोहब्बत की मीनार खड़ी हो गई। जैसे आज भी होता है ना, बहुत सारे लड्डू, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो बोल आसमान से तारे तोड़ के अब भी नाना के घर से सीढ़ी मंगवाता हूँ, हालांकि मक्खी भी नहीं मार सकता, है ना। फर्जी इश्कों में कैसे भाग जाते हैं, जब नशा उतरता है ना, उसके पास कोई राह नहीं होती, ना आगे जा सकता है ना वापस घर आ सकता है। कितने पंखों पे लटक जाते हैं, कितने रेल की पटरी पे कट जाते हैं। एक किस्सा है, रोजाना आते हैं मीडिया पर, आप देख रहे होंगे। जो रिश्ता बाप का है ना माँ का है, उसमें खुश रहो। वो सारे रिश्ते की नौक पलक देखकर जांच कर वो तुम्हारे लिए रिश्ता फिक्स कर दे। तो उस औरत ने जब उस नौजवान को देखा तो उसे इश्क हो गया, उसने जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे, उसकी नीयत में फसाद आया। उसने फिर माली के दुकान से कहा मेरी गठड़ी गोजर हो गई है, मेरे बाजू में इतना जोर नहीं इसको उठा सको, आप उस नौजवान को मेरे हमरा कर दीजिए, मेरी दहलीज तक छोड़ दे। मालिक की दुकान इसकी नीयत से वाकिफ न हो सका, उस नौजवान को इसके साथ कर दिया। वो घर गया, उस औरत ने सारे दरवाजे मुकफ्फल कर दिए, हयासोस लिबास भी फेंक दिया और उसको दावत ज़िना दी। वो सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये बदकारी नहीं कर सकता, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कराने का पूरा जोर लगाया। नौजवान सोचने लगा चलो अब तक तो बचा आ रहा हूँ, कहीं ऐसा हो इसके हथकंडे में फंस जाऊं। उसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है, रास्ता बताया, अंदर गया, पायखाना किया, सारा पायखाना अपने जिस्म पर मल दिया। बाहर आया, उसके बदन से बदबू फूटने लगी, उस औरत का सारा नशा उतर गया। उसने कहा दरवाजे खोल दो, ये तो कोई पागल दीवाना लगता है। उस औरत की दहलीज को फलांगते हुए वो दिल ही दिल में कहने लगा मालिक मेरा तन तो गंदा हो गया लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। कायनात का बेहतरीन जवान हुए जो जिनसी ख्वाहिश से महफूज है, उसका नाम दम मुगीरा। बाहर एक नहर थी, वहां उसने गुस्ल किया। जब तक वो जिंदा रहा उसके बदन से मुश्कों भर की खुशबू आती थी। इसका नाम ही पड़ गया मुगीरा मुश्की। जब उसका इंतकाल हुआ, कब्र की जिस मिट्टी में उसकी तदफीन हुई, उसकी कब्र की मिट्टी से भी मुश्कों भर की खुशबू आती थी। मेरे रब ने ये पैगाम सुनाया कि यहाँ वो बंदा सोया हुआ है जिसने अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और उसने कहा था इन्नी अखाफुल्लाह, कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। अगर कोई हक तलक कहने वाली मिल भी जाए ना तो इन्नी अखाफुल्लाह कह के सुन्नती यूसुफी को जिंदा कर देना। जैसी हयाती फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दूर दूर तक हमारा समाज इससे कोरा है, दूर दूर तक नजर नहीं आती। खास तौर पर कहूंगा नौजवानों से, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो। इस दौर का सबसे बड़ा फितना मोबाइल है। आधा टाइम रील बनाने में और स्टोरियां पढ़ने में जाता है तुम्हारा। तुम कुरान नहीं पढ़ते, तुम्हारे पास टाइम नहीं है,
مرے ہوئے ماں باپ کے لیے سال ثواب کرنے کا. ارے ایک دن 24 گھنٹے میں 3 دفعہ قل اللہ نہیں پڑھ سکتے. جس ماں نے باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھا کے تمہیں پروان چڑھایا. بڑے مرے ہوئے مرحوم ماں باپ کے لیے 5 منٹ کا ٹائم نہیں سورہ یاسین کا تحفہ بھیجنے کا. جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ سلامت رکھے, فوت ہو گئے بولو انشاءاللہ ہم تو روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کو ہدیہ بھیجیں گے. بولو انشاءاللہ. ماں زندہ ہے قدر کرو, باپ زندہ ہے قدر کرو. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو جیسے نانا نے تربیت کی تھی حسین کی. ہمارا بچہ نانی کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ دادا کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ موسی کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ ابا کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ اماں کی گود میں کھیلے گا. حسین وہ جوان ہے جو کالی کملی والے کی گود میں کھیلا کرتا تھا. اس کی عظمتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. بحرین سے جوڑے آئے تھے فاروق اعظم کی زمانے میں, تقسیم کیا, حسنین کو نہیں دیا تو وہ دونوں دیکھ رہے. تو فاروق اعظم فرمانے لگے اس طرح ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھو, اصل بات یہ کہ جتنے کپڑے ہیں تمہاری شان کوئی کپڑا ہی نہیں ہے. میں نے خط لکھ دیا ہے بحرین کے گورنر کو, عالی شان کپڑے منگوائے تمہیں پہناؤں گا. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے, مقام دیکھو, سب کو 500 دیا, فاروق اور حسنین کو 1000 درہم دیے. تو کسی صحابی نے کہہ دیا بدر میں ہم تھے, احد میں ہم تھے, ہم غازی ہیں, مجاہد ہیں, یہ تو بچے تھے ابھی کی شان ہوئے ہیں, ہمیں 500 انہیں 1000. فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی, خبردار ان کی برابری کا خیال مت کرنا. تمہارا ابا کیا ہے, تمہارا نانا کون ہے, ان کا نانا کون ہے, تمہاری اماں کون ہے, ان کی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. خبردار برابری کا مقابلہ مت کرنا. پھر وہ وقت آیا یہودیوں نے نفاق پھیلایا, مدینہ منورہ میں جنگ و جدل کرایا, کوفہ سے بے انتہا خط آئے, آپ یہاں تشریف لے آئے, مدینے سے نکلے مکہ تک. مکہ میں ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر کو بیت اللہ میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا کہ آپ وہاں جاؤ اور حالات دیکھ کے آؤ. وہاں انہوں نے جا کے اعلان کیا میں حسین کی طرف سے آیا ہوں, میرے ہاتھ پر بیعت کرو, سمجھ لو تمہاری حسین کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے اتنے لوگوں نے لبیک کہا, اتنے لوگوں نے استقبال کیا, 40,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی. جب وفاقی گورنر نے یہ منظر دیکھا, ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا دروازہ کھول دیا. جب پیسہ آیا نہ پیسہ, نہ بیعت یاد رہی, نہ حسین یاد رہا, نہ مسلم ابن عقیل سے کیا ہوا وعدہ یاد رہا. اور میں کہتا ہوں نا پیسہ ایسی چیز ہے اچھوں کا ایمان برباد کر دیتا ہے, کچھ یاد نہیں رہتا. پیسہ فتنہ ہے, کب جب تک اس کا استعمال غلط ہو. پیسوں سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہو, عمرہ میں بھی جا سکتے ہو, حج میں بھی جا سکتے ہو, امام مؤذن کو بھی بھیج سکتے ہو, بیواؤں کی شادیاں بھی کرا سکتے ہو, اچھا کام مسجد بنا سکتے ہو, مدرسے میں فنڈ دے سکتے ہو, بورنگ کا کام کر سکتے ہو, کتنے رفائی کام میں تم اپنا پیسہ لگا سکتے ہو. ہاں غلط پیسہ کا غلط یوز استعمال اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پکڑ کرے گا. جتنا غلط انگریز یہود نصرانی سسٹم ہے, بولو انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو اس سے بچائیں گے. انشاءاللہ ہم بھی بچیں گے, اپنی نسلوں کو بھی بچائیں گے. تب پیسہ تمہارے لیے وبال نہیں ہے, تمہارا پیسہ تمہارے لیے رحمت ہے. ورنہ پیسہ فتنہ تب بنتا ہے جب اس کا استعمال غلط ہو. جب پیسہ آیا عقیدت گئی, وعدہ بھی گیا, بھول گئے. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھے, عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھے, مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی 500 تھے, سلام پھیرا ایک نہیں, سامنے مال کے پیچھے بھاگ گئے, 40,000 ایک بھی نہیں. مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازار گلی کوچوں میں تنہا اکیلے چکر کاٹنے لگے. تھک کر ایک بوڑھی عورت کی دہلیز پر بیٹھ گئے, نبوت کی خوشبو محسوس کر دیے. وہ عورت اندر سے تشریف لاتی ہے, دروازہ کھول کے دیکھتی ہے, خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے. پوچھا تو کون ہے, کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں, میں حسین کی طرف سے آیا ہوں, مسلم ابن عقیل میرا نام ہے. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئیے. وہ مسلم ابن عقیل فرمانے لگے مجھے اندر نہ بلاؤ, تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا. وہ بڑھیا کہنے لگی
सीआईडी वालों ने जांच की, किसी मुखबिरी ने खबर दे दी तो वहां छुपे हुए मुस्लिम इब्न अकील किसी बुढ़िया के घर में। गद्दारों की ना उस वक्त कमी थी ना आज कमी है ना, जासूसी करना, मुखबिरी करना अपनों की। चंद टकोर पैसों की वजह से कितने लोग आज भी जेलों में पड़े। वो पैसा तो दूसरा ही दिन खत्म हो गया। कौम का गद्दार इस्लाम का गद्दार है। चंद पैसों की वजह से अपना जमीर बेच देते, ईमान बेच देते। बुढ़िया को पकड़ के इब्ने जियाद के सामने लाया गया। इब्ने जियाद ने कहा मैंने बताया नहीं था, अगर कोई देख ले तो खबर देनी है। कहा मेरा ईमान इजाजत नहीं देता कि बागे मोहम्मद का फूल तोड़ के तेरे कदमों में गिरा दूं। कहा जानते हो इसकी सजा मौत है? कहा ये मौत नहीं, ये हयात है। जिसे तू फना समझता है, ये फना नहीं, ये बका है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है तुम्हारी नजर में मुर्दा हो सकते, ये मुर्दा नहीं है, हमारी नजर में जिंदा है, खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। फिर मुस्लिम इब्न अकील को गिरफ्तार करके लाया गया। तीरों की बौछार हुई। खानदान नबुव्वत का सिपाही कभी हथियार नहीं डालता है। मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया। जब मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया, बुखारी शरीफ में मौजूद है। फिर से मैं कहता हूँ जब भी इस्लाम के लिए जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह बोलो हम अपनी जान देने को तैयार हैं। मेरे नबी का फरमान है, मेरी भी तमन्ना है अल्लाह के रास्ते में 100 दफा शहीद किया जाऊं, 100 दफा जिंदा किया जाऊं, मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं। किसी सहाबी का किस्सा सुना होगा, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब वक्त आखिर आया, चारों तरफ सहाबा किराम बैठे हुए, कुरान करीम की तिलावत चल रही है। मुआज़ इब्न जबल ने रोना शुरू कर दिया। किसी सहाबी ने कहा मुआज़ मौत के डर से रोने लग गए हो। कहा मौत से क्या घबराना, मौत तो अटल हकीकत है। कहा मुआज़ फिर तू क्यों रो रहा है? मुआज़ इब्न जबल फरमाने लगे मेरी तमन्ना पूरी न हुई, मेरी आरज़ू पूरी न हुई। कहा तेरी क्या तमन्ना थी? सहाबी रसूल फरमाने लगे मेरी तमन्ना थी गर्मी का मौसम हो, रमजान का महीना हो, मैं रोजे की हालत में हूँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह का हुक्म आ जाए, मैं मैदान में कूद पड़ता, कईयों को वासिले जहन्नम कर देता, फिर 100 सारे इकट्ठे मुझ पर टूट पड़ते, कोई मेरी नाक काट देता, कोई मेरी जुबान काट देता। अल्लाह के दरबार में मेरी पेशी होती, मेरा अल्लाह मुझसे पूछता मुआज़ दुनिया से क्या लाया है? मैं कहता बोलूं कैसे, मुंह में जुबान नहीं। मेरा अल्लाह मुझसे पूछता मुआज़ क्या चाहता है? मैं इशारा करके कह देता रोजे की हालत में आया हूँ, हौज़े कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करना चाहता हूँ। ये सहाबा की आरज़ू। हमारा क्या हाल है? आखिरी वक्त है, डॉक्टर ने कहा 48 घंटे जिएंगे, ये गोली वो गोली, ये टैबलेट ये सिरप, किसी में वक्त मर जाते हैं। आखिरी वक्त है, बेटा है अब्बा कैसे होगा, दुकान कैसी चलती है? अब्बा कलमा पढ़ो, दुकान हम चल लेंगे, सालों से हम भी तो चला रहे हैं। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार है, शदीद बुखार है। जब लश्कर गुजरने लगा मेरे को भी ले चलो। फिर कहा अगर मैं रास्ते में मर जाऊं तो मुझे वहीं छोड़ के मत चले जाना, बल्कि मेरी लाश को उस मैदान में डाल देना जहां हक व बातिल का मुकाबला चल रहा हूं। मेरे दिल की तमन्ना है किसी मुजाहिद का घोड़ा मेरे जिस्म से गुजर जाए, कल क़यामत का दिन होगा, मैं भी अल्लाह से कहूंगा मैं भी मैदान कारज़ार से उठ के आया हूं। जब इब्तिदा में हालात ठीक थे, 40,000 लोगों ने बैत की थी, तो मुस्लिम इब्न अकील ने खत भेज दिया था। फिर बाद में ये हालात बने, मुस्लिम इब्न अकील को गिरफ्तार किया गया। इमाम हुसैन जब तशरीफ लाए सारा मंजर उल्टा हुआ था। इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया 22,000 लश्कर जर्रार के सामने, वो खुतबा जमीन को दिया जाता जमीन फट जाती, आसमान को दिया जाता आसमान फट जाता। मिंबर पर चढ़े 22,000 लश्कर जर्रार के सामने इमाम हुसैन ने कहा मैं नबी का नवासा हूँ, फातिमा ज़हरा का दूध पीने वाला हूँ, अली की गोद में खेलने वाला हूँ। लोगों आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आज तक मैंने कभी जिना नहीं किया, आज तक मैंने कभी किसी को नाहक कत्ल नहीं किया। अगर मेरा आना पसंद नहीं, नंबर 1 तो मैं वापस मदीने चला जाता हूँ, नंबर 2 या तो अपने बादशाह वक्त से मेरी मुलाकात करा दो, नंबर 3 या तो मैं किसी सरहद पे जाके जिहाद फी सबीलिल्लाह में मसरूफ हो जाता हूँ। 3 ऑप्शन रखे, ये तीनों का एक ही जवाब दिया यजीदियों ने, सरेंडर कर दो। कहा क्या? कहा यहीं खड़े खड़े हिमायत का ऐलान कर दो। इमाम हुसैन कहने लगे नाना का दिया हुआ सबक, नाना की दी हुई तालीम के खिलाफ कराना चाहते हो, ये गर्दन कट सकती है लेकिन जालिम के सामने कभी झुक नहीं सकती।
ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، مگر جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی تو ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ پہ گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ پہ گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ مسلمان کبھی جھکتا نہیں، جھکتا ہے تو صرف بولو بے شک اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا؟ سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اونچی بولو، میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ زندہ رکھنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ۔ سجدہ اسی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ حالات بالکل مخالف تھے۔ امام حسین جب آئے، نانا کا دیا ہوا یا بچوں کو یتیم کرایا جا سکتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن ظالم کے سامنے کبھی جھکا نہیں جا سکتا۔ منظر بانٹ لیا، خواتین کو اکٹھا کیا اور اللہ کا قرآن سنایا، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر امام حسین جانتے ہیلا وسیلہ بنا کر نکل جاتے، لیکن امام حسین جانتے تھے اگر آج زبان غلط زبانی سے کام لے لیا جان تو بچ جائیں گی، لیکن میں کل نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ خیمے میں خواتین کو اکٹھا کر کے اللہ کا قرآن سنایا، او میری زینب، او میرے گھر کی مستورات، او میرے گھر کی خواتین، اللہ کا قرآن بھی سنو، اللہ کا قرآن بھی پڑھو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر اس خاندان والوں نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن پکڑنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ساری رات عبادت میں گزری، صبح میں پھر جنگ شروع ہوئی۔ مولانا آزاد مرحوم نے لکھا اس میدان کے پاس سے ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہی تھی، اکلوتا بیٹا ہے جس کا نام تھا وہاب ابن کلب۔ جب شور کی آواز آئی تو وہ بیٹا، ماں بیٹے سے پوچھنے لگی بیٹا یہ شور کیسا ہے؟ کہا اما رک میں دیکھ کے آتا ہوں۔ تو بیٹا دوڑتا ہوا گیا اور جب میدان کربلا میں پہنچا جہاں جنگ چل رہی تھی تو وہ حیران ہوا اور واپس آ کے کہنے لگا اما جان غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گلشن نبوت کو اجاڑا جا رہا ہے، حسین کے معصوم چھوٹے چھوٹے پھول کو برباد کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ تو وہ ماں کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جنا وضو کر کر کے دودھ پلایا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر واپس آنے کی فرصت کہاں سے مل گئی؟ ہم سب سے پہلے پیشانی چومتے، اچھا ہوا تو بچ کے آ گیا، چلو آگے چلتے ہیں۔ ایمان دیکھو، کہا بیٹا بھی بڑا کوئی ایمان والا تھا۔ کہا اماں ارادہ تو واپسی کا تھا، ارادہ تو تھا اسی وقت شامل ہو جاتا، لیکن میں شامل ہو جاتا تو یہاں میرے انتظار میں کھڑی رہتی، تجھے بھی پریشان کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ دراصل ارادہ تو واپسی کا ہے، دراصل میں تو تجھے بتانے آیا ہوں۔ آج کل تو بچے کہاں جاتے ہیں نا ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، گھر والی سب جانتی ہیں، ماں نہیں جانتی۔ دعا لو ماں، گھر سے نکلو نا تو آیت الکرسی دم کرا کے نکلو تاکہ اللہ ایکسیڈنٹ سے بچائے۔ جس کام کے لیے جا رہے ہو نا ماں سے کہہ کے نکلو، ماں کہے گا اللہ میرے بیٹے کا کام آسان کر دے گا، اللہ 2 منٹ کا کام ہوگا، 20 منٹ کا کام ہوگا، ماں کی دعا کا صدقہ 2 منٹ میں وہ کام ختم کرا دے گا۔ نہ ماں کا ادب ہے نہ ابو کا احترام ہے، سسک کر گھروں میں زندگیاں گزارتے ہیں۔ ماں کو کام والی سمجھ کے رکھا ہے ہم نے، بیوی موبائل چلاتی ہے، ماں برتن مانج رہی ہے، بیٹا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ماں کے لیے کوئی چیز خرید کے لانا ہو نا تو بیوی سے پوچھتے کہ امی کے لیے لے لوں۔ 25 سال تک تو تجھے تیری ماں نے بڑا کیا، تیری بیوی آئے 6 مہینہ نہیں ہوا۔ اسے سمجھاؤ تو آج میری گھر والی ہے، ایک ٹائم آنے گا تجھے بھی تو ماں بننا ہے۔ قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا ہے بولو، ارے بولو زور سے بولو،
اپنی جنت بچانی ہے، جہنم کو جہنم میں جانا ہے. ہم سب جنت میں جائیں گے، بولے انشاءاللہ. جانا ہے نا جنت میں انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ. ماں کا ادب کریں گے، ماں کی دعائیں لو. ضروری نہیں ماں رابعہ بسریا ہو، اپلے تھاپتی ہوئی ماں، لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں، گوبر والے مٹی والے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما. اللہ یہ نہیں دیکھتی ہاتھ گندے ہیں، اللہ دیکھتی ہے کسی کی ماں، اللہ اجابت کا سارا دروازہ کھول دیتا ہے. جن کی ماں نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو کہ پہلے کتنی چھاؤں میں کھڑے تھے، آج کتنی دھوپ میں کھڑے. یہ ایک دفعہ اللہ دیتا ہے ماں والی نعمت. پھر تم کہیں سے بھی تم ماں سیکنڈ نہیں آ سکتے. باپ چلا گیا، باپ سیکنڈ نہیں آ سکتے. بیوی تم دوسری لا سکتے ہو لیکن ماں باپ نہیں لا سکتے. یہ کوئی بازار میں نہیں بکتی دولت، یہ اللہ ایک دیتا ہے. اور اس کا احساس تب ہوتا ہے جب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. امام الانبیاء محمود کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، 2 سال تک دودھ پلایا، 9 مہینے تک مجھے پیٹ میں رکھا، آج بھی میری اماں میرے لیے دعائیں مانگتی ہے. ایک نظر میرے نوجوان بھائی ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جو اپنے ابا کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، آج بھی میرا ابا میرے لیے دعائیں مانگتا ہے. ایک نظر باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تم روزانہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کتنے حج اور عمرہ کر سکتے ہو؟ صرف ماں باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا کرو. 5 دفعہ ماں بلایا نا، پتہ ہی نہیں ہوتا ماں بلا رہی ہے. موبائل میں اتنا ویست ہے، باپ سے بات کر رہا ہے، چیٹنگ چل رہی ہے. ارے موبائل رکھ کے باپ سے تمیز سے بیٹھا کرو، بات کر، ٹانگی مت پھیلایا کرو باپ کے سامنے. نوجوانوں سے خاص کہوں گا، یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ کھلے گا تو اندر جائیں گے اور پھاپے ماریں گے وہاں. کام ماں ارادہ تو واپسی کا تھا. دراصل میں تجھے بتانے آیا، کافر جا وہ بیٹا گیا وہاں بھی اپنے کر، ماں بھی پیچھے پیچھے گئی، دیکھنا چاہتی تھی میرے بیٹے کا کردار کیسا ہے. خیمے میں گئے وہاں بھی اپنے کر، کہاں خاندان نبوت کا سپاہی ہوں، آپ کا تابعدار ہوں، شرکت کی اجازت چاہتا ہوں. کہاں جاؤ؟ اجازت ہے. اجازت لی، اندر گئے، میدان چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. وہ ماں وہاں کھڑی ہے دیکھ رہی ہے. پھر کسی یزیدی کو موقع مل گیا، ماری زور سے تلوار، گردن دور جا کے پڑی. وہ ماں نے جب دیکھا بیٹے کی گردن کٹ گئی ہے، پسینہ نہیں آیا، دھڑم سے زمین پر نہیں گری، جھولی پھیلائی آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما. وہ یزید گنڈے نے دیکھ لیا اس کی ماں ہے، مزید تکلیف دینے کے لیے وہ کٹا ہوا سر اٹھایا، ماں کی جھولی میں ڈال دیا. وہ ماں کا ایمان دیکھو، اٹھایا، پیار چوما نہیں بلکہ اٹھا کے واپس میدان میں پھینک دیا. اللہ کے نام پہ دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. یہ تھا ایمان. اب تو گشت والوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے نا. بیٹے سے کہتے تھے، جا کہتے ابو گھر پہ نہیں. بیٹا بہت ہوشیار ہے، انگلش میڈیم پڑھا ہوا ہے. ابو نے کہا ہے ابو گھر پہ نہیں. جماعت والے اپنی فکر میں آتے ہیں، ان کو کچھ کھانا ہوتا ہے تمہارے گھروں میں؟ نہیں، کچھ بھی کھانا نہیں ہوتا. اپنا وقت نکال کے آتے ہیں کہ معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جائے. کچھ بیٹھ لیا کرو. خواتین سے کہوں گا کچھ گھروں میں تعلیم کر لیا کرو. کروڑوں روپے کے بنگلے جلیں گے، جہنم کا ایندھن مت بناؤ، اس کو خوبصورت بناؤ. سیرت نبوی میں اپنے گھر کی عمارت کو خوبصورت مزین کرو. پتا چلنا جائے کہ یہ عاشق رسول کا مکان ہے، پتا چلنا جائے کہ یہ اللہ والے کا مکان ہے. کہ جتنے بڑی عمر والے بیٹھے ہیں نا کرسیوں پہ، کوئی 75 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، وہ یہ ماحول دیکھتے ہیں نا تو ان کو روح پر کچوکے لگتے ہیں. وہ سوچ رہے ہوں گے وہ ہمارا زمانہ کتنا خوبصورت تھا، مائیں چکی بھی پیستی تھی، محمد کے درود بھی بھیجتی تھی. آج ہمارے گھر کی بہو کیا کر دی ہے؟ کھانا بھی پکا رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے، جھاڑو بھی دے رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے. یہی کھانا بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر اثرات ویسے ہی آئیں گے جب بنایا ہے اسی طرح. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں سے کہا تھا، اماں میرا مقام دیکھو. کہا
کیا کتنے لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہو؟ تو ماں مسکرا کے کہنے لگی جب تو میرے پیٹ میں تھا میں روزانہ 5 پارے تلاوت کیا کرتی تھی، اگر میں وہ 5 پارے تلاوت نہ کرتی بتا تیرے ہاتھ پر بیعت کون کرتا؟ پھر امام حسین کو گرفتار کیا گیا۔ امام حسین نے کہا میرے دل کی تمنا ہے میری موت آئے میرا سر سجدے میں ہو، بولو آمین، اللہ مجھے اور آپ کو سجدے والی موت نصیب فرمائے کہ سجدے میں میری، اور جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے، جیسے مریں گے جیسے جیئیں گے ویسے مریں گے، جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے، یہ ترتیب ہے، یاد رکھنا۔ سجدے والی زندگی میں جیئیں گے، سجدے میں مریں گے، سجدے میں مریں گے، سجدے سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے میں مارے سجدے سے اٹھائے، بولا آمین انشاءاللہ۔ ایسی زندگی گزارو سجدے کے بغیر سکون نہ ملے، نماز نہیں چھوڑنا، بولے انشاءاللہ نماز چھوڑیں گے، قرآن پڑھیں گے، بولے انشاءاللہ۔ نمازی بن گئے، قرآن کے عاشق بن گئے، سمجھ لو تم حسینی بن گئے۔ شور پسند نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ رہو، ڈھول تماشا پسند نہیں ہے، ڈی جے پسند نہیں ہے، ڈی جے یہ شارٹ ہے، ڈی جے کا مطلب ڈائریکٹ جہنم۔ کہاں سے آتا ہے ڈی جے؟ غیر بھی شرماتے ان کا مذہب کیسا ہے، ہم کہتے ہیں نا کبھی ان کا مذہب کیسا ہے، وہ ہمیں کہتے کہ یہ کیسا ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ناچ گانوں سے روح کو ٹھنڈنی پڑے گی۔ ہمارا بھی یہ جلسہ حسینی جلسہ ہے، لیکن ہم یہاں سے ایک پیغام دے کر جائیں گے اور آپ ایک پیغام لے کر اٹھیں گے کہ ہمیں انشاءاللہ سیرت حسین کو اپنانا ہے۔ حسین سے پیار ہے تو ادائے حسین سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ نمازی بنیں گے، قرآن کے عاشق بنیں گے، انشاءاللہ امام حسین کی شفاعت ملیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا مسافر بنا دے گا۔ جب گردن کٹ گئی امام حسین کی، جلوس نکالے گئے، 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھائے گئے، ایک سرکاری آدمی تھا، ایک خاندان نبوت کا صرف ایک سپاہی زندہ، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کی طرف دیکھ کر وہ سرکاری آدمی نے دیکھ کر کہا ارے کیا لے کر گئے تھے اور کیا لے کر واپس آئے؟ حکومت چاہیے تھی تمہیں، سب کچھ کٹا کے برباد کر کے آ گئے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ۔ امام زین العابدین فرمانے لگے جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی جیت ہماری ہے، نبوت بھی ہماری، امامت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری۔ ارے تو اتنا بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہا نہیں ابھی میں جا کے اذان دوں گا۔ امام زین العابدین فرمانے لگے حکومت تیری، دولت تیری، لشکر تیرا، فوج تیری، طاقت تیری، دولت تیری، سب کچھ تیرا، اگر تیری اذان میں آج بھی میرے نانا کا نام آتا ہے جیت ہماری ہے۔ سب کچھ تمہارا ہے، تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام کیوں؟ آج بھی اگر تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام آتا ہے تو جیت ہماری ہے، ہار ہماری نہیں ہے۔ کتنا بڑا خاندان گیا تھا، خواتین روتی روتی آئی، امت خزرہ کے سامنے زینب کھڑی ہو کے کہنے لگی یا رسول اللہ کتنا بڑا لشکر لے کے گئے تھے، سارا راہ خدا میں قربان کر کے آئی ہوں۔ جو محافظ قافلہ تھا زینب نے کنگن اتار کے دے دیے کہ اتنا ہی ہے اور دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی بڑا قدردان تھا۔ وہ محافظ قافلہ کہنے لگا اگر چاندی کا انعام لیا کل ختم، سونا لیا کل ختم، روپیے پیسے لیے کل ختم، لیکن میں اپنا انعام چھوڑوں گا نہیں۔ کہا کیا انعام ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا جب میری روح سیاہی بدکاری اگر مجھے ستائیں گی، وعدہ کرو نانا کے پاس جا کر میری سفارش کرو گی۔ حق کی جماعت تھی، حق کے گھر سے نکلی تھی اور حق کے راستے میں شہید ہو گئی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، موت آئے اللہ کے توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام ہو، اللہ ایسی سعادت مندی والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی نظم
نعت سنیں گے نا. پہلی دفعہ آیا ہوں تمہارے علاقے میں, پتہ نہیں کیسا ذوق. ارے نعت سنیں گے, بولتا ہی نہیں. قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا, مصلا بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا, مصلا بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا, قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا. سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا, سبحان اللہ. سجدہ بچا لیا, سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا, سجدہ بچا لیا. دین نبی بچا لیا, اتنا ہمت کہو, اتنا ہمت کہو. دین نبی بچا لیا, اتنا ہمت کہو. دین نبی بچا لیا, اتنا ہمت کہو. کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا, کعبہ بچا لیا. کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا, کعبہ بچا لیا. روزہ نماز دین محمد کی عظمت, محمد کی عظمت. روزہ نماز دین محمد کی عظمت, روزہ نماز دین محمد کی عظمت. تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا, کیا کیا بچا لیا. تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا, کیا کیا بچا لیا. آگے والا شعر میرا بنایا ہوا ہے, پسند آئے تو آپ حوصلہ افزائی کریں گے. میٹھی کا رنگ دیکھ کے دشمن نے کہہ دیا, دشمن نے کہہ دیا. میٹھی کا رنگ دیکھ کے دشمن نے کہہ دیا, میٹھی کا رنگ دیکھ کے دشمن نے کہہ دیا. گردن کٹا دی لیکن عقیدہ بچا لیا, عقیدہ بچا لیا. گردن کٹا دی لیکن عقیدہ بچا لیا, عقیدہ بچا لیا. آخری شعر. گر گر کے شہ سوار نے دشت تو دشت تھے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, دریا کو موٹر پہ بنا دیا تھا. سعد بن ابی وقاص نے دریا کے اس پار جا کے دین محمدی کا جھنڈا لہرایا. شاعر کہتا ہے, گر گر کے شہ سوار نے نہر فرات پر, نہر فرات پر. گر گر کے شہ سوار نے نہر فرات پر, گر گر کے شہ سوار نے نہر فرات پر. دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جھنڈا بچا لیا. سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا, سجدہ بچا لیا.
اللهم لك الحمد حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گنہگار ہے مجرم ہے رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کیے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے معافی عطا فرما. یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے غفار الذنوب ہے. یا اللہ علام الغیوب ہے. یا اللہ ستار الغیوب ہے. یا اللہ غفار الذنوب ہے. بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی تو نے معاف کر دیا تھا. ہم تو تیرے حبیب کے امتی ہے بندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں. یا اللہ تو ہم سب کو معافی عطا فرما. یا اللہ اس مجمع میں جس کے جتنے رشتہ دار انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. زندوں کی مغفرت فرما. یا اللہ مردوں کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے سفید داڑھی والے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. جن لوگوں کے ماں باپ بقید حیات ہیں اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں صبر استقلال کی نعمت سے مالا مال فرما. شکر گزاری کی نعمت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو سجدوں کا سرور عطا فرما. یا اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرما. اطاعت کی عزت نصیب فرما. معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا. ہمارے مولانا فیصل صاحب مولانا یوسف صاحب دیگر جتنے لوگ اس بزم کو سجانے میں جنہوں نے جس ٹائم کا حصہ لگایا ہے دامے دیدم میں قدم میں سلطان ہے اللہ سب کو اپنے خزانے غیب سے بہترین بدلہ عطا فرما. جتنے لوگ اپنا وقت فارغ کر کے تیری محبت میں تیرے نبی کی محبت میں نبی کے نواسی کی محبت میں تیری دہلیز چوکٹ پر آئے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما. جو جس لائن سے پریشان ہے کون کس لائن سے اس مجمع میں دکھی ہے اللہ ان سے اچھا تو جانتا ہے. تو آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے. تو لینگویج کا محتاج نہیں ہے تو زبان کا محتاج نہیں ہے. تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. یا اللہ کون کس ارمان لے کر بیٹھا ہے کون کس لائن سے پریشان ہے تو جانتا ہے. جو بندہ جس لائن سے پریشان ہے سب کی پریشانی کو دور فرما. سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما. جائز تمناؤں کو پورا فرما. ہم نے مانگا ہماری گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.